جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہمارے فہم مظفر آپ کے ساتھ ٹورنٹو سے. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com. ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس ویب سائٹ کو دیکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ ٹوگیدر وی کین میک تھنگز بیٹر ود ان آر ریسورسز دو. یہ جو پروگرام ہے ہارڈ ٹاک ود سمیع اللہ ملک صاحب، سمیع اللہ ملک، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ ٹائم دیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ایک کہاوت ہے، عمر بیتی ہے اسی دشت کی سیاہی میں، ساری عمر لکھتے لکھتے اور اصلاح کرتے گزاری. پر مجھے تو لگتا ہے کہ اصلاح تو اب ہو کوئی نہیں رہی. میں تو ہر چیز کو ڈکلائن کی طرف ہی جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. آپ کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk. bittertruth.uk. سمیع اللہ ملک صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. میں بالکل ٹھیک ہوئی، بہت شکریہ. سمیم بھائی، آج آپ بڑے شرمائے لگ رہے ہیں. مطلب لگتا ہے یا تو ہم نے آپ کو جلدی جگا دی ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ. پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. سمیم بھائی، میں آج مورل ویلیوز پہ تھوڑا پروگرام کر دو. ہے تو یہ دیوانے کی صدا. there was a time کہ اخلاقی اقدار کی بڑی معنی تھا، مگر انفارچونیٹلی ہم نے رول ماڈلز ہی ایسے سیٹ کیے کہ آہستہ آہستہ یہ ایک جو ویلیوز تھیں، مورل ویلیوز تھیں، اتنی ڈکلائن ہوئی ہیں کہ میرا خیال اب زمین بوس ہیں. اور اب اس کے بعد کیا ہوگا، زمین کے نیچے کی طرف چلیں گے، آئی ڈونٹ نو. آج پاکستان کا میں پولیٹیکل سائیڈ سے نکلنے کے بعد امیر اور غریب کے فرق کی بات کرتی ہوں. یعنی ایک شخص جس کے بچے بھوکے ہیں، جس کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آگے ہی پیسہ نہیں تھا علاج کرانے کے لیے. بہرحال اٹس اے تفریق عجیب و غریب دنیا میں ہے. اٹس ناٹ اونلی پاکستان، بٹ پاکستان از ان اٹس ورسٹ سینیریو ایٹ دا مومنٹ. جو ہم جو وہ کہتے ہیں نا پریزیڈنٹ جو سیٹ کر رہے ہیں، یا جو ہم اس کی ایک لیول سیٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھ کے دکھ ضرور ہوتا ہے. یعنی پاکستان میں غریب آدمی کے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ بھی نہیں ہے. آپ کو بتائیے کہ کووڈ کے دوران بھی آبادی بڑھی ہے، پیپل ور کنفائنڈ ایٹ ہوم. ادروائز بھی امیر آدمی کے پاس تو بے شمار ذرائع ہیں ٹو انجوائے لائف اینڈ ڈو سرٹن ایکٹیویٹیز اینڈ تھنگس. whereas غریب آدمی بیچارہ اور کچھ نہیں تو بچے ہی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. میرا خیال ہے غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ اب کوڑیوں کے دام بھی نہیں رہی. آج کا فیصلہ جو آیا ہے، اور آپ کی نظر میں بھی ہوگا کہ یہ جو شاہ زیب جتوئی ہے، اس کا معاملہ یہ 24 دسمبر 2012 میں واقع ہوا تھا. اس کے ملازم نے بدتمیزی کی تھی شاہ زیب بچے کی بہن کے ساتھ. پھر ظاہر ہے جیسے بھائیوں کی عزت جوش میں آتی ہے، وہاں سے جناب یہ شاہ رخ جتوئی، نواب سراج تالپور، بڑے نام ہیں یہ، اور ان کا ملازم یعنی اپنے نوکر کی خاطر شاہ زیب جتوئی جناب نکالتا ہے بندوق اور اس لڑکے کو، جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کو مار ہی دیتا ہے. سزائے موت ہوتی ہے. سزائے موت کو لیٹر آن بدل دیا جاتا ہے عمر قید کے بیچ میں، اور عمر قید کے بعد اب اس کو رہا کر دیا گیا. یہ ایک کیس کی بات نہیں میں کر رہی. ابھی آپ نور مقدم کا کیس آپ کے سامنے ہی تھا. امیر آدمی نے کیا تھا، باپ بھی انوالو تھا، ماں بھی انوالو تھی. ابھی جو انعام صاحب کی بیٹی سارہ انعام کا جو قتل ہوا ہے، آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل اخباروں کے بیچ میں پاکستان کی کتنی پذیرائی ہوئی ہے اور کتنی پاکستان کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ واٹ اے سسٹم. تو کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یعنی کیا غریب کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعدلوا هو اقرب للتقوى. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اللہ باری تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اور اس کے بعد کروڑوں درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی بنا پہ، جن کے پیغام سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ہدایت بخشی اور
بے وہ لوگ بڑے ہی بدنصیب ہیں جو کہ اس ہدایت سے بھی دور ہے، اور وہ لوگ اور زیادہ بدنصیب ہیں جو کہ دعویٰ تو کرتے ہیں اس ہدایت کا، اس ہدایت یافتہ ہونے کا، اس دین ایمان پہ یقین رکھنے کا، لیکن یہ ہے کہ ان کے کردار، ان کی باتیں، ان کی ہر چیز جو ہے اس کے نفی جاری، اس کی منافی جاری ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کیا کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ بہن شاہ زیب کے بارے میں جو کیس ہمارے سامنے آ جایا ہے، اس سے پیشتر بھی آپ کے ساتھ آپ کے چینل کے اوپر یہ پروگرام کر چکے ہیں، بلکہ 2 پروگرام کر چکے ہیں، اور بڑے شدید پروگرام کیے ہم نے، اور اس پہ لوگوں نے سے بہت دیکھا بھی اس پروگرام کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ابھی آپ نے اس پہ بات میں تھوڑی سی ٹانچ بھی کی کہ بھی ہدایت تو آدھی لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں میں بات یہ ہے کہ میں خود بھی بعض اوقات آپ نے صحیح کہا، میں آپ کی بات کی تائید کرنے لگا ہوں کہ مجھے تقریباً کوئی 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گیا لکھتے ہوئے، 5 دہائیاں تقریباً ہونے والی ہیں، اور میں ہر دفعہ جب کوئی لکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ سوئی امت ہے، سوئی قوم ہے، اس کے سرانے کھڑے ہو کے ڈھول پیٹتا ہوں، اور اس زور سے ڈھول پیٹتا ہوں کہ اب ہاتھوں میں بھی چھالے نکل رہے ہیں، اور میں سوچتا ہوں اس سوئی قوم کو جگا دیا جائے۔ اور میں نے سنا ہے اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ قوم بھی سوئی ہے، جب جاگ جائے گی تو پھر سوئے گی نہیں۔ آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو میں اقبال کے قدموں میں بیٹھ کے یہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ قوم سوئی نہیں، اس سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، سوئی قوم کو تو آپ نے جگا لیا تھا تو پاکستان بن گیا، لیکن یہ کہ پاکستان بننے کے بعد اس نے سونے کی ایکٹنگ کر رکھی ہے، جو ایکٹنگ کر رہے ہو پھر انہیں جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اسی ایکٹنگ کے شاخسانے ہیں جس کا آپ نے بڑے دلسوز انداز سے ذکر کیا ہے۔ ابھی یاد یہ دیکھیں کہ یہ کیونکہ پیسے والے کا بچہ تھا، جاگیردار کا بیٹا تھا، حکومت کے ساتھ مراسم تھے، حکومت کے اندر ان کے لوگ تھے، ہر حکومت جو آنے والی ہوتی ہے ان لوگوں کے ووٹوں کی محتاج ہوتی ہے، ان لوگوں کی اعانت کی محتاج ہوتی ہے، اور صرف حکومت ہی نہیں بلکہ عدلیہ کے بھی بہت سے لوگ ان ایسے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عدلیہ کا بھی سر عام مذاق اڑایا گیا، جیسے آپ نے کہا کہ بھی اخبارات میں، انٹرنیشنل پریس میں کیسی اس کی پذیرائی ہوئی کہ واٹ اے سسٹم۔ تو بات یہ ہے اگر وہ نہ بھی کہے تو اگر کسی کا کوئی ضمیر باقی ہے تو وہ سوچتا ہے۔ آج میں اور آپ کسی کہنے پہ نہیں، اپنے ضمیر کے کہنے کے اوپر پھر سے اس میدان میں اترے ہیں کہ اس ناانصافی کے بارے میں جو ہے یعنی احتجاج کیا جائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا جائے، لوگوں کو آگہی دی جائے، ادراک دیا جائے، مطلب کہ بھئی کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کل اگر یہی معاملہ تمہارے ساتھ ہو گیا، کل اس طرح کوئی امیر جاگیردار کا وڈیرا یاش بچہ جو ہے آپ کے کسی گھر کی بچی کے اوپر یا آپ کے اوپر کن تان کے اسے جان سے مار دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا اسی عدلیہ کے پاس جائیں گے جس عدلیہ نے جو گواہان بھی پہنچے، حالانکہ گواہوں کو بھی مار دیا گیا، کئی گواہوں کو روک دیا گیا؟ لیکن بات یہ ہے بہن کہ ایک چیز جو میری ذہن میں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی دفعہ، اور بڑے دکھ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو قانون ساز ادارے ہیں انہوں نے ایک قانون اسلامی شریعت کونسل کے بارے میں بنا کر رکھا ہے کہ جو آدمی جو ہے قصاص ادا کر دے اسے بری کر دیا جائے۔ ایک بات یہ کہ کیا یہاں پہ قصاص کی پوری حدود کو خیال رکھا گیا ہے کہ اگر تو گن پوائنٹ پہ اگر آپ نے قصاص دیا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ چھوڑ دیں، پھر ہم اس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ شاید ہم ریمنڈ ڈیوس کی بات کریں، وہ بھی ٹھیک چھوٹ کے چلا گیا، وہ بھی دیسی قانون کے تحت گیا نا ریمنڈ ڈیوس میں۔ اب کوئی بھی آدمی باہر سے آئے، کوئی یہودی آئے، ہندو آئے، سکھ آئے، کوئی آئے ہمارے یہاں کے ہزاروں کو لوگوں کو ہمارے مار کے چلا جائے، اور ہمارے جو ہے منہ بند کرنے کے لیے ہمیں پیسے دے دیے جائیں، مطلب اور ہماری لواحقین کو زبردستی اور کہہ دیا جائے جی کو قصاص کا قانون ہے اس لیے قصاص کے قانون کے تحت جو ہے اس کو مطلب وہ معاملہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہمیں ان کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ دیکھ لے آپ کے بعد جو ہے وہ ہمارے احتجاج تک ختم نہیں ہوئی، کیا کر لیا ہم نے؟ میں ہی نہیں، آپ نے نہیں، بلکہ سینکڑوں آدمی ہیں جنہوں نے احتجاج کیا، لکھا بھی، بہت لکھا بھی میں نے اس کے اوپر، لیکن واقعی کیا اس پہ کچھ عمل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ آدمی، وہ بچہ جو ہے وہ سے عمر قید جیسا سب نے کہا کہ پہلے سے سزائے موت سنائی گئی، پھر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن وہ ایک دن بھی جیل میں رہا، چند دن دکھاوے کے لیے، یا تو وہ تو ہمیشہ رہا فرسٹ کلاس ہوٹل لے رکھا تھا، فرسٹ کلاس اسے ایک ہسپتال کا پورا فلور تھا لے رکھا تھا، نوکروں کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ رہتا تھا، باہر بھی جاتا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا، تو آزاد تھا، ہر طریقے سے آزاد تھا۔ نہیں لے رکھا تھا اس کے بعد انہوں نے، اس نے بیماری کو ظاہر کر کے، وہ جگہ تو 5 سٹار تھی مگر اس کو
شو کیا تھا ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل شو کیا ہوا تھا کہ وہ بیمار ہے، وہ ہسپتال میں علاج کے لیے، جس میں عملہ بھی، پولیس بھی، سارے کے سارے انوالو. اس نے کہ یہ خود بیمار نہیں تھا بلکہ ہم لوگ بیمار ہیں، سارا معاشرہ بیمار ہے، ہماری عدلیہ بیمار ہے، اس کو ہمارے مختصراً، قانون ساز کیونکہ ہم نے، میرا دل چاہتا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے سبجیکٹس کو ٹچ کریں، یہ دکھ کی چیزیں ہیں جن کو بعض اوقات غم شیئر کرنے سے غم ہلکے بھی ہو جایا کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیت کے قانون کے بارے میں بات کیا. میں جب وہ قندیل بلوچ کا معاملہ ہوا تھا نا، تو آئی کین امیجن، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ وہ غریب ماں باپ تھے، ٹھیک ہے، قندیل بلوچ ان کی کفیل تھی، ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا، اور وہ بھی مفتی صاحب آپ کے انوالو تھے اس میں، جو بچیوں کو، جس کے پاس اکثر ماں باپ اپنی بچیاں دے آتے ہیں کہ بھئی پڑھاؤ اس کو قرآن اور کرو ان کو ذلیل. مگر یہ واقعہ ہے، آپ امیجن کیجئے کہ شاہ زیب اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، واز دا اونلی سن. یہ ملک جاگیردار کے لیے. اور پھر مجھے اب تو اتنے یاد آتے ہیں جناب مولانا تقی عثمانی صاحب کے، مولانا صاحب خدا کا واسطہ اس ملک کو چھڑایا تو ہوتا، ان پیسے والوں سے چھڑایا ہوتا، خدا کو ہم لوگوں نے کیا جواب دینا ہے. جاگیردار، وڈیرا، آپ یہ دیکھیں نام ان کے نوٹ کیجئے گا، شاہ رخ جتوئی اور نواب سراج تالپور، بڑی فیملیز ہیں. اور جو شاہ رخ جتوئی ہے، اس کی فیملی تو ویسے ہی ابراڈ جا کے سیٹل ہو گئی ہے. اور میں آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ قوم کو آپ سوئے ہوئے کا جو کہتے ہیں نا، قوم تو اب جاگی کے جاگی، اور اب کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. جب بھوکے اور مرے ہوئے کے پاس وہ اپنے ہاتھ میں چیز لے لے گا نا، تو پھر کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. معاملہ صاحب اقتدار کا اس وقت، صاحب اقتدار اپنے اقتدار کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. بٹ دس ول اینڈ ٹورڈز ان ویری رانگ سائڈ، ویری رانگ سائڈ. مگر افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ کوئی آخری کیل رہ گئی ہے جو اس کفن میں ٹھوکنی ہے آپ نے، یا اس تابوت میں آپ نے ٹھوکنی. اٹس سیڈ، ویری سیڈ. آپ درست فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ میں پہلے اس بات کی ذرا وضاحت کر دوں. آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ذکر کیا ہے، اس کی لوگوں کو غلط فہمی رہ جائے گی. شاید آپ وہ حوالہ دے رہی ہیں جو آپ کے، مجھے یاد ہے کہ اس انٹرویو میں بھی تھا، اور جب بیرسٹر ظفر اللہ صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، باقی وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور مشیر بھی رہے ہیں پاکستان کے نواز شریف کے زمانے میں، انہوں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ جی اس جاگیرداری کے حق میں مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے ہم علماء نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ آپ جاگیرداری کو ان کی زمینیں پر نہیں چھین سکتے. میں بہرحال میں نے بیرسٹر ظفر اللہ صاحب سے کئی دفعہ گزارش کی تھی. میں نے کہا کہ وہ اگر آپ کے پاس ہو تو مجھے عنایت فرما دیجیے. ابھی تک تو مجھے وہ ملا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کی اس بات کی وضاحت کر دوں، کیونکہ آپ کا پروگرام ایک بڑے واسٹ پیمانے پہ دیکھا جاتا ہے، تو لوگ لازمی بات ہے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بتا دوں آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بھی قندیل بلوچ کا آپ نے ذکر کیا، آپ یہ دیکھیں گے کہ حالانکہ قندیل بلوچ ایک اور مقتبہ فکر سے تھی اور ایک اور اس کا مزاج تھا، چاہے کچھ بھی ہو، غریب عورت تھی، مان لیا کہ اس کا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے دیت کا. میری بات سنیے. وہ ایک جان تھی، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی. حالانکہ اس کے بھائیوں نے مارا، اور مفتی عبدالقوی جو کہ اس میں اس کو پکڑا گیا، لیکن مفتی قوی کا کیا ہوا؟ وہ چھوٹ کے آ گیا باہر، اس سے چھوٹ کے باہر آ گیا. مفتی قوی اس کے پیچھے کچھ حکومتی لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں قانون کے ہاتھ میں، وہ قندیل ہو یا کوئی اور ہو، یا اس طرح یہ شادی میں کر دیا. میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ اب چھوڑ دیجئے قومی غیرت کی باتیں. آپ کو اس لیے دنیا میں رسوا ہونا پڑتا ہے کہ آپ لائق نہیں رہے. آپ نے اس زمین پہ وہ ظلم ڈھائے ہیں، قانونی طور پہ بھی. آپ دیکھیں نا، اب آپ خود مختار ہیں، قانونی ادارہ آپ کے حق میں ہے. اگر عدلیہ نے کہہ دیا سزائے موت سے عمر قید کر دی جائے، آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اسلامی نظام ہوتا ہے، صحیح اسلامی نظام، تو پھر تو شاید اس موت جان کا بدل جان لینی پڑتی ہے نا، وہ تو دینی پڑتی، پھر تو کچھ نہ ہو، ایسا معاملہ نہ ہوتا. اگر اسلامی قانون ہوتے، واقعی بالکل مکمل طور پہ ہوتے، تو قندیل کے بھائی باہر نہ آتے. سر اسلامی قانون ہوتے بھی تو آپ کے اسلامک لیڈرز بھی تو کیا کرتے ہیں نا وقت کے ساتھ. یہ آج سے نہیں، آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے کوئی بھی منی ٹاک سر، منی ٹاکس. میرے لیے سب سے بڑی بات، سب سے بڑا قانون جو ہے نا، وہ قرآن ہے.
اور حدیث ہے. الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ اور مجھے آج کل قرآن کے ترجمے آئے ہوئے ہیں، تفسیریں آئی ہوئی ہیں، ہمارے لیے کچھ سمجھنا مشکل نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ ہم پڑھیں صحیح ضرورت سے. ہوتا کیا ہے، مکھی پہ مکھی مارتے، سن لیا اس کی بات کو آگے ریفر کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی، یعنی آپ دہل جائیں گے سن کے. ان کا کہ اس آدمی کے لیے کوئی آدمی کسی بات کو سنے بغیر تحقیق سن کے تحقیق کے بغیر آگے پہنچا دے، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے جھوٹا ہونے کے بہت لیے اتنا آپ ہی نے کافی ہے. خوبصورت کسی بات بات کو کہی. سننا میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم کسی ایسی جگہ سے نیوز نہیں لیتے. میں پاکستان کے کسی اردو اخبار سے نیوز نہیں لیتی، بیکاز فیک نیوز ہوتی ہے. وی ڈونٹ ٹیک نیوز فرام پاکستان. مگر ہم آج پاکستان کے چند ایک وکلا میں ایک ماہر قانون کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اگلے بریک لوں گی تاکہ ہم اگلے ٹاپک کو بھی ٹچ کر سکیں. ماہر قانون ہے تیمور ملک. انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ رخ جتوئی کی سپریم کورٹ سے بریت پر مایوس ہوئے ہیں. اس بریت کی تکنیکی وجوہات جو بھی ہوں، کیونکہ کل کو سارا انعام کی بھی وجہ نکل آئے گی کہ آدمی جی مینٹلی آؤٹ ہے، نور مقدم مینٹلی آؤٹ ہے، وجوہات نکل آئیں گی. مگر یہ فوجداری نظام انصاف کے لیے کوئی اچھا تاثر نہیں. یعنی آپ روایت کوئی ایک اچھی سیٹل نہیں کر رہے، کوئی اچھی روایت سیٹل نہیں کر رہے. اور پھر انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر جو ہماری پذیرائی ہر لحاظ سے پاکستان کا، آئی فیل سیڈ سر. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں، آپ کس نشے میں سو رہے ہو، کس نشے میں سو رہے ہو. غریب آدمی کے پاس تو روٹی نہیں ہے، اور اگر آپ بھوکے ہو نا اور فاقے کی حالت میں ہو تو انسان کا گوشت بھی اللہ نے حلال کیا اس وقت. جی صاحب لیتے ہیں ایک بریک، پلیز اسٹے ٹیونڈ. جی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں ایک دفعہ پھر سے، اور ویلکم بیک. میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. جناب سمیع اللہ ملک صاحب، دو کوئک باتیں کرنی ہیں کیونکہ آج معاملات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. بات میں نے آپ کے ساتھ کیا کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے ڈیموکریٹک کانگریس کی جو مہم کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں جناب پریزیڈنٹ آف امریکہ جو بائیڈن صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے پاکستان ایک ہے، کیونکہ ان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ غیر منظم ہاتھوں میں ہے. ٹھیک سر، میں آپ سے بالکل ایگری کرتی ہوں. مگر وہ کیا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہندوستان کی ایک میزائل، ابھی تک پاکستان کا تو کوئی میزائل نہیں چلا، ہاں کوئی بھی نہیں. تو انڈیا کا ایک میزائل چھوٹتا ہے اور جی میاں چنو جا کے لینڈ کرتا، تو شکر ہے اس کے اوپر استانی لگا ہوا تھا. یعنی لک ایٹ دس، اینڈ دس از ناٹ کہ میزائل چل گیا، کسی سے ایک بٹن دب گیا ہوگا، اٹس انڈر سیکورٹی. کیسے چل گیا؟ اور پھر اس ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بے آف بنگال کو کنٹرول کرنے کے لیے دے ڈڈ دس ایکسپیریمنٹ آن لاسٹ سنڈے، اور ان کی جو ایک سب میرین تھی وہاں سے ایک نیوکلیر میزائل کو داغا گیا. دا انڈین نیوی ہیز کیریڈ آؤٹ سکسیزفل ٹیسٹ آف سب میرین لانچڈ بیلسٹک مسل، اور فائرڈ آن فرائیڈے انہوں نے یہ اس کو کیا تھا. دا مسل امپیکٹڈ دا ٹارگیٹ ایریا ان دا بے آف بنگال ود اے ویری ہائی ایکوریسی اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینس منسٹری. یعنی وہ اپنے پروگرام کو بڑھا بھی رہے ہیں اور وہاں سے تو میزائل چل بھی جاتا ہے. پاکستان کا سسٹم ڈر کسی کا بھی نہیں تھا، کہنیاں تینوں سنانیاں نو. آپ طالبان طالبان طالبان، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اس علاقے میں چائنا از ڈوئنگ اے لاٹ. ایک تو ڈرایا لوگوں کے کہ چائنا جہاں پہ انویسٹ کرتا ہے ان ملکوں کو الٹیمیٹلی دیوالیہ کر دیا کرتا ہوتا ہے. باقی ملکوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. اور یہ تھا کہ اگر بہت زیادہ اوبلائج کر دیا پاکستان کو تو یہ شاید ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. مگر آج جب یہ والا بیان دے دیا اور پاکستان میں ہر پولیٹیشین اس کو بیچارہ کلیریفائی کرتا پھر، نہیں وہ تو نجی پارٹی تھی. بابا نجی پارٹی نہیں تھی، یہ ڈیموکریٹک کانگریس کی مہم کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے یہ لفظ کہا تھا. جی سر کیا فرمائیں گے؟ آج پاکستان کی کور کمیٹی کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے اور جناب باجوہ صاحب، بھائی جان آپ ہی 3 دفعہ ہو کے آئے ہیں، 2 دفعہ اوپر تلے ہو کے آئے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی ہو کے آئے ہیں اوپر تلے. یعنی 4 مہینے میں 3 مہینے میں 5 وزٹس ہو گئی ہیں.
اور آج یہ بھی ہم نے شاید سننے میں کو اس کا دو طریقے سے جواب دینا چاہتا ہوں. عدم تفنن تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں کہا تھا فکرہ استعمال کرو سٹھیا جانا. اور میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن صاحب اپنی عمر کے حصے میں ہیں کہ سٹھیا گئے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے کیوں کہا، بس مقصد یہ ہے سمجھنے کا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادی اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں شکست کا ذمہ دار افغانستان طالبان نہیں بلکہ پاکستان ہے، جس کی وہ سزا دینا چاہتے ہیں اور مسلسل سزا دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پاکستان کے پرزور احتجاج کے بعد آج وائٹ ہاؤس ہی کے ترجمان نے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ بہت مطمئن ہے، پاکستان کے آسمان بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور پاکستان نے اب تک جتنے بھی بڑے بڑے مطلب جو انٹرنیشنل معاہدے کیے ہوئے ہیں سب اس پہ قائم ہے. آج انہوں نے اپنا تھوکا چاٹ لیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے ہندوستان کی بات کی کہ اس کا میزائل چل گیا، سب سے بڑی دنیا میں سب سے جو غیر ذمہ دار ممالک ہیں وہ تو دو ہیں. ایک خود امریکہ ہے اور اس کے بعد دوسرا جو ہندوستان ہے. امریکہ کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، اس نے ہیروشیما ناگاساکی سب سے پہلے دنیا کا سب سے پہلا بم چلانے والا یہی ملک ہے. لاکھوں لاکھوں آدمی مار دیے اس نے فوری طور پہ، حالانکہ ضرورت نہیں تھی بم برسانے کی. جاپان ختم ہو چکا تھا، شکست تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس لیے مار دیا تاکہ ایک سوئچ دنیا کی جو ورلڈ پاور کا جو سوئچ آف تھا وہ اوور کرنا تھا اور اسے اپنے اپنے کھاتے میں لکھوانا تھا. اس لیے آج بھی تاریخ لکھتا ہے فاتح. میں تو کہتی ہوں نا پہلا ایٹم بام انہوں نے یوز کیا. یہ اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایٹم بامز یوز نہ کیے جاتے تو سیکنڈ ورلڈ وار اینڈ ہی نہیں ہونی تھی. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد بحران اوکینوس پہ ملاقات ہوتی ہے ونسٹن چرچل کی اور امریکن پریزیڈنٹ کی. دا پاور واز شفٹڈ فرام انگلینڈ ٹو امریکہ. دیکھیے پروفیسر رچرڈ بہت بڑے مورخ ہیں امریکہ کے اور بہت بڑے سچے آدمی بھی ہیں، مطلب بڑی چیز آدمی تھے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے پوچھا اس ہیروشیما ناسا بم گرانے کے بارے میں. اس نے ایک فکرہ بڑا تاریخ ساز فکرہ کہا جو کہ آج کل امریکہ دہراتا نہیں ہے، لیکن جو تاریخ سے واقف ہیں وہ اس بات سے واقف. انہوں نے کہا کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان جتنا سمندر کا پانی ہے، اگر سارے پانی سے بھی امریکہ کے منہ کی کالک دھونے کی کوشش کریں تو تب بھی کالک باقی رہ جائے گی، جو کہ امریکہ نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، یہ جرم عظیم کیا ہے. اب یہ دیکھیں میں امریکہ کی ایک بہت بڑے ہسٹورین کی بات کر رہا ہوں، پروفیسر جان کی مطلب ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ کا اس نے بند کرنی تھی. یہ تو اس نے دنیا کو دھاک ڈانی تھی کہ بھی ہم پہلے نیوکلیر پاور بن چکے ہیں. اس کے بعد کیا غیر ذمہ داری کا اظہار اور نہیں کیا اس نے؟ امریکہ نے کئی جگہ پہ کیا ہے. امریکہ نے اپنی اسی تکبر میں آ کے اب تک 37 ملکوں پہ جارحیت کی، ایک ملک میں فتح حاصل نہیں کر سکا، سب سے رسوا ذلیل ہو کے نکلا. اور اگر افغانستان سے رسوا ذلیل ہو کے نکلا ہے 11-12 سال کے بعد، کیونکہ اس کے وہاں پہ بہت بڑے زیادہ بینیفٹس تھے. یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو یوکرین میں اور ادھر جتنے بھی تیل کے جتنے بھی ذخائر ہیں اس میں قابو کر لیا جائے گا اور میں اس میں کر لوں گا، پاکستان کو بھی غلام بنا لیا جائے گا. لیکن کیا انہوں نے اگر اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے جانیں دی ہیں تو کیا غلط کیا ہے؟ غلط تو تم ہو کہ ہزاروں میل دور سے تم واپس وہاں پہ پہنچے. اب تو 9/11 کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں، تمہارے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 9/11 کا جو بہانہ تم نے کیا تھا وہ غلط تھا، فیک تھا. ایک تو یہ بات ہے. پھر آپ نے ہندوستان کی میزائل کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو کل کی بات ہے. میاں چنو میں آ کے جو میزائل گرا، مطلب ہے شکر ہے کہ وہاں اس میں ساتھ اٹامک نہیں تھا، اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دی جی ہم نے اس کو سیک کر دیا، اس آدمی کو غلطی سے کر دیا، فلاں کر دی. ایسی غلطیاں نہیں ہوا کرتی. یہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کام ہوتا ہے. اس ریاست کا جہاں چلا، اس ریاست کا جو ہے جو وزیر اعلیٰ تھا بڑا متاثر ہندو ہے، اور اس نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی جس کے جواب پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان کے میزائل باہر نکل آئے ہیں. تو پھر یہ امریکہ اور سب لوگ باہر نکل آئے ہاتھ جوڑنے کے لیے کہ پاکستان اس کا ریئیکٹ نہ کرے. پاکستان ریئیکٹ کرنے کے لیے تیار تھا. پاکستان نے کہا تھا یہ خالی آیا ہے، ہم خالی نہیں بھیجیں گے. پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا تھا جس طرح انہوں نے احمد آباد کے اوپر 2 جہاز بھیجے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور پاکستان کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں جنگلات کو بمباری کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بڑا فتح کر لیا علاقہ، اور جو جھوٹ بولا تھا انہوں نے. پاکستان اس کے جواب میں یہ خود کہا تھا، جواب پہلے اس میں آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں آصف غفور نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا اب ہماری باری ہے، ٹائم اور وقت ہم جو ہے تجویز کریں گے، ہم دیکھیں گے، یہ اب ہماری ڈیوٹی ہے، اب یہ بال ہماری کورٹ کے اندر ہے. اور پھر اگلے دن کر کے دکھایا، اور نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ ان کو بتایا گیا کہ یہاں معاملہ چند منٹ پہلے بتایا گیا اور ریکارڈ موجود ہے کہ یہاں لگے ہیں مارنے کے لیے. اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ ایک انڈیا کا چیف آف سٹاف موجود تھا فوج کا، اگر وہی جہاز چاہتا تو صرف چند گز
اینگل چینج کر دیتا تو انڈیا کا چیف اڑا دیا جاتا، لیکن بتا کے کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان کہاں پہ ہے، یہ پاکستان کی حیثیت کو جانتے ہیں۔ اگر انڈیا نے آج نیوی کا میزائل کیا ہے تو ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، انڈیا اور کرے، روز کرے، پاکستان بھی کر رہا ہے۔ پاکستان نے اب تک 56 میزائلوں کا تجربہ کیا ہے، الحمدللہ دنیا کے 62 ملکوں کے ملٹری اٹیچی کو بٹھا کے کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک چپا جو ہے مارک ہو چکا ہے، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود کوئی غیر ذمہ داری کا اظہار نہیں کیا۔ پاکستان کو اس لیے سزا دی جا رہی، میں نے ایک تو یہ بات بتائی، دوسرا یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا انڈیا کی طرح، ووٹ نہیں دیا، ووٹ نہ دینا بھی رشیا کے حق میں جاتا ہے۔ تیسری بات جو چائنا کی آپ نے بات کی، اب یہ کہتے ہیں کہ چائنا جس ملک میں گیا وہاں جا کے ملکوں جو ہے دیوالیہ ہو جاتا ہے، یہ سری لنکا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب چین اور سری لنکا کے تعلقات ایسے تجارتی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے سری لنکا نے کتنے قرضے لے رکھے تھے، ان قرضوں کو بچانے کے لیے چین نے قرضے دیے نا۔ چین نے تو اس کے باوجود مقروض ملکوں میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا، ڈوبتے جہاز میں کوئی سامان نہیں رکھتا، لیکن چین نے، میں چین کی حمایت نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ چین کے ساتھ بھی اگر ہمارے جتنے بھی معاہدے ہیں اسے بھی بے شک ریوزٹ کیا جائے، ہمیں اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے، چین ہمارا دوست ہے، ہم ان دوستوں کی قدر کرتے ہیں جو دوستی کی قدر کرے، نہ کہ ہماری لاشوں پہ نئے مینار کھڑے کرنے کی کوشش کرے۔ بات یہ ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا تاریخی طور پہ کہ سری لنکا اس وقت کیا تھا جب چین نے آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی۔ ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ کیونکہ اب سری لنکا ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور نکل گیا ہے، اور سری لنکا کی جو پورٹس ہیں، جو سی پورٹس ہیں، وہ چین کے پاس چلی گئی 150 سال کے لیے لیز کے اوپر۔ اب نے اس بات کا خدشہ ہے کہ سی پیک جو بڑھتا بڑھتا جو ون روڈ ون انیشیٹو لے رہا ہے، یہ دنیا کی تمام منڈیوں کو جو ہے چین جو ہے تجارتی طور پہ سمیٹ لے گا، اس بات کا خدشہ ہے۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو تجارتی طور پہ مقابلہ کریں، آپ کیوں چھوٹے ملکوں کو تفاہ مشق بناتے ہیں؟ آپ کبھی اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں، کبھی اس کے خلاف محاذ بناتے ہیں، لیکن ملتا کیا ہے آپ کو؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب سے امریکہ جو ہے اس نے ملکوں کو تاراج کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، تب سے لے کے آج تک کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پہ امریکہ کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن ہر جگہ جہاں گیا ہے وہاں سے رسوائی ساتھ لے کے آیا ہے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ رشیا چاہتا ہے کہ دنیا بائی پولر ہونی چاہیے، کرنسی کے لحاظ سے بھی اور ورلڈ آرڈرز کے لحاظ سے بھی، مگر امریکہ کے وزیر خارجہ آپ ان کا بیان دیکھیے گا، انہوں نے ان کا جو بیان ہے، اور یہ جو سینکشنز کے متعلق بھی ہے کہ جب سینکشنز لگائی جاتی ہیں تو تمام ممالک کو ساتھ دیا جاتا ہے، جیسے ایران سے جب سینکشنز ہٹائی تھیں تو امریکہ خود پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر دوبارہ جب سینکشنز لگی تو ہر ایک کو پھر فالو کرنا پڑا۔ آج بڑی خوبصورت اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دا نیو اسٹیج آف یورپین یونین سینکشن پالیسی marks the final surrender of the bloc's financial sovereignty with US۔ بڑی کمال کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ نیوز پڑھنے والی ہے۔ اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، یعنی بیسڈ ہے یہ جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر اس کو کہا گیا ہے، فیوچر آف دا لبرل ورلڈ آرڈر اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ فرم، کہ بائی پولر نہیں ہوگا، ایک ملک رول کرے گا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ اس لیے بنایا گیا جب افغانستان سے رشیا کے جانے کے بعد اس کے جب ٹکڑے ہو گئے تو اس کے بعد امریکہ جو ہے اس نے جتنے پاکستان سے افغانستان سے وعدے کیے ہوئے تھے سب چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا، چھپایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا میں دو بڑے دشمن تھے، پہلے دشمن کا قلعہ کمن کر دیا کمیونزم کا، اب دوسرا دشمن جو ہمارا اسلام ہے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بتائی باقاعدہ طور پہ، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس لیے آئے، لیکن دکھ تو اس بات کا ہے کہ 9/11 کا جو کیے گا معاملہ تھا، ہم نے تو ایک ہی کال پہ سرنڈر ہو گئے۔ لوگ اس کے بارے میں دعوے کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ نہ کرتے تو امریکہ بہت بڑی قوت ہے، وہ ہمیں تورا بورا بنا دیتا ہے۔ یہی جو شیخ رشید آج بیٹھا ہوا کہتا ہے تورا بورا بناتا ہے، بھئی غیرت مند آدمی تورا بورا بن جائے زیادہ بہتر ہے بجائے کہ بغیرتی کی روٹی کھائے۔ ایک تو یہ بات سر، بہت شکریہ۔ نیو ورلڈ آرڈر میں نے بہت زیادہ سنا تھا سپٹمبر 11 کے بعد۔ بہرحال یہ جو دنیا کی بدلتی صورتحال ہے، اس میں پسے گا پاکستان بھی اور پس رہا بھی ہے، مگر انشاءاللہ ہم ایمرج کریں گے ایک اچھی طاقت کی۔ We will learn from our چھوٹا سا ایک لقمہ ایران کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیے پاکستان کو اس بات کی بھی، یہ جو بیان آیا نا، پاکستان کو اس بات کی بھی سزا دی گئی ہے کہ پاکستان نے ایران کے بارے میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران اس وقت بڑی مشکل حالات میں اس میں چل رہے ہیں وہاں پہ، اور یقینی بات ہے کہ پاکستان ایران کے اندر بہت سا غیر ملکی سرمایہ استعمال ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کا اپنے ایران کا معاملہ ہے۔
لیکن ہمیں ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بردر ملک ہے، ہمیں اس کی ہر حوالے سے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ان کے معاملات وہ درست ہوں. ہم بھی کوئی اچھے حالات میں نہیں چل رہے، لیکن یہ کہ اس وقت ہماری ایران کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہمیں اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. قطع نظر اس کے مسلکی اختلافات ہوں ایک الگ بات ہے، لیکن وہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، ہمسایہ تبدیل نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس وقت ہمیں ایسے کسی کانفلکٹ میں نہیں آنا چاہیے جس کے اندر ایران کو کوئی نقصان پہنچے. ایران میں تو اس سے ایک دم آگے اور بھی جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایران کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہونی چاہیے. اخلاق ایران کی سب سے بڑی حفاظت یہ ہے سر کہ ہم اپنی تو کر لیں حفاظت، اپنے ہمارے سے تو اپنی حفاظت نہیں ہو رہی. میں یہی کہتا ہوں کہ ایران کی سب سے بڑی حفاظت یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف استعمال نہ ہوں بس. بہت شکریہ، بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ نے بات کی. مجھے احساس ہے کہ تو آپ دل والے ہیں، اور اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آئی گارنٹی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ آج میں، آپ، ہم میں سے بہت سے لوگ دکھی بھی ہوں گے کہ ایک اور یعنی کیل ٹھکا ہمارے تابوت میں کہ مسٹر جتوئی کو بھی انہوں نے رہا کر دیا. کس کس کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں لیکن ایک میرے شعر آپ کے ساتھ ابھی بیتی میں نہیں. آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں جی کہ کیا آپ نے شروع میں جو انٹرو میں کہا تھا نا کہ بھی لکھ لکھ کے تھک گیا ہوں، کرتے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو رہی. تو بات یہ ہے کہ وہ شعر مجھے یاد آ گیا، اسی پہ ختم کر لیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو. کہتے کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، کیا حال پوچھتے ہو میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں. چلیے صاحب، بہت شکریہ. پروگرام میں جیتے رہیں، خوش رہیں، آپ آباد رہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تو میں فیض کا ایک شعر ہے، میں اس کے ساتھ ختم جی کرتی ہوں کہ ارشاد. نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح. ہم آرزو تو واہ. کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ دیٹ ول بی آر فرسٹ اسٹیپ. میں اور نہ ہوا تو انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں بہتر مقاصد کا حصول کر ضرور سکیں گی. اینڈ آئی گارنٹی دس از اونلی ینگ جنریشن ہو کین چینج. میں آپ تو بالکل بیکار ہو گئے. آپ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. نگاہ فیض میں کوئی جچا ہی نہیں، کوئی یار سے نکلے تو کوئے دار چلے. کیا بات ہے، کوئی یار سے نکلے تو کوئے دار چلے. اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ خدا کا حافظ.